بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نکتہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس چینل کو بڑے ذوق شوق اور جو ہے وہ پسندیدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اصل میں واقعات اور معاملات تو کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بڑے دانشوروں نے اس پر کام کیا ہے۔ جہاں تک کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ انسانیت کی خدمت میں اس نے اپنی زندگی کو صرف کیا ہے۔ اسی طریقے سے میری بھی ایک خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کو انسانوں کی خدمت کے لیے صرف کر دوں۔ تو معزز ناظرین، میرا آج کا جو نکتہ ہے وہ شریعت کے حوالے سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ انسانیت کو دیا، جو کہا، جو عمل کر کے دکھا دیا، اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت جو ہے وہ شین، رے اور عین شارع سے بھی منسوب ہے اور حکم مصدر سے بھی ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ آئین اور قانون کے اندر فرق ہوتا ہے۔ شریعت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ آئین ایسے قانون کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو پامال کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، تو انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ اگر قانون کو توڑا جائے تو وہ دائرہ اسلام کے اندر تو رہتا ہے لیکن گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے اور اس کو سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ آگے اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دے، بخش دے، یا اس پر سزا جو ہے وہ قائم کرے۔ معزز ناظرین، آئین کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قریبی رشتوں کے ساتھ نکاح سے منع فرمایا ہے۔ بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح، باپ کا بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آئین کے زمرے میں بات آتی ہے، یہ مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ قانون کے زمرے میں جو بات آتی ہے وہ عبادات کا چیپٹر ہے، یا وہ ان چیزوں کا چیپٹر ہے جہاں پر کچھ حد بندیاں لگائی گئی، لیکن کسی امر یا کسی مجبوری کے تحت اگر وہ اس پر قائم نہ رہ سکا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سزا کا مستحق کہلائے گا۔ یہاں پر ہم نے دونوں کی، آئین اور قانون کی وضاحت کر دی۔ اب کیونکہ میں ایک عالم دین تو ہوں نہیں، میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہم میں پیدا کر دے، تاکہ ہم اس کو دیکھیں جب تک کسی چیز کا استعمال نہ پتہ ہو، جب تک کسی چیز کے استعمال کے بارے میں انسان کو اچھے سے آگاہی نہ ہو تو اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ منزل کا پتہ نہ ہو، منزل مقرر نہ کر رکھی ہو تو انسان جو مرضی کرتا رہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب
شریعت ایک بہت ہی خوبصورت راستہ ہے، اور راستے موجود رہا کرتے ہیں، راہی اس کو ملیں یا نہ ملیں یہ الگ بات ہوتی ہے۔ شریعت ایک خوبصورت راستہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دیا کہ یہ شریعت ہے۔ اب ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کیا ہم شریعت پر موجود ہیں؟ ہم تو فرقوں کے اندر پڑ گئے۔ اللہ نے کہا تھا کہ فرقوں میں نہیں پڑنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے، جبکہ ہم فرقوں میں پڑ گئے، اور ہر فرقہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے نظریات کھنگالے، ڈھونڈے، قرآن کی تشریحات اپنے مطابق کی، ترجمے اپنے مطابق کیے، حدیثوں کو اپنے ذہن کی استدعا کے مطابق سمجھا، اور ایک گڑھا کھود کر جو ہے وہ اس میں بیٹھ گیا، اور اس کا سرکل کا نام اس نے رکھ دیا۔ اور اب وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک کنویں کے اندر کوئی بیٹھ جائے تو باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں چلتا، تو اس نے ایک دائرہ کار کے اندر خود کو جو ہے وہ قید کر لیا۔ اسی طریقے سے ہر فرقے والے نے اپنے نظریات کے مطابق گڑھا کھودا اور بیٹھ گیا۔ اب ہر بندہ جس کی سوچ کے مطابق ہماری سوچ نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم کافر سمجھے جاتے ہیں، اور ہر فرقے والا دوسرے بندے کو کافر کہتا ہے، اور الحمدللہ اس میں سعادت محسوس کرتا ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال کر باہر سے کنڈی لگا دی جائے، کہیں وہ باہر ہی نہ آ جائے۔ تو یہ دین اسلام کا سبق نہیں ہے۔ دین اسلام کا سبق تو تھا کہ کسی کی ہاتھ اور زبان سے جو ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہر فرقے والے کے پاس چلے جائیں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں شریعت پر ہوں، دوسروں نے شریعت کو پامال کیا ہے، یا دوسروں نے اسلام کے نظریات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، تو وہ کافر ہیں، ہٹ گئے ہیں۔ اس کے پاس جایا جائے تو وہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، تیسرے کے پاس جایا جائے وہ سب کو کافر کہتا ہے، اور بدعتی اور شرک کرنے والا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جہاں سے شرک کا غلبہ ہے، لیکن ہر فرقے والا دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، تو پھر مسلمان کون ہے؟ کوئی ایک مسلمان مجھے بتا دیجئے برائے مہربانی، بندہ جس کے پاس جا کے جو ہے وہ حقیقی علم کو حاصل کر سکے۔ اب اگر اس جو کسوٹی میں نے، کسوٹی اس کو کہا جاتا ہے، جو کسوٹی میں نے آپ کو بتائی ہے، جس پر جانچا جائے کہ مسلمان کون ہے، شریعت پر چلنے والا کون ہے، تو میرے خیال میں سے کروڑوں میں سے شاید ایک نہ ملے۔ لیکن وہ بندہ عین شریعت پر ہے، لیکن ابھی ایک منٹ رکیے، میں آپ کو شریعت کے حوالے سے بتاؤں کہ شریعت ہے کیا۔ شریعت ایک سرکل کا نام ہے، اس کے سینٹر پوائنٹ کے اندر آپ کو رہنا ہوتا ہے۔ آپ نے ہلکا سا قدم شریعت سے باہر نکالا نہیں کہ آپ سزا کے مرتکب پائے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں شریعت کا درس کیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس چیز کا درس دیتی ہے شریعت۔ کس لیے دیتی ہے؟ اس لیے کہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، برائیاں چھوڑ دیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، فساد، لڑائی جھگڑا، حسد، یہ سارا کچھ چھوڑ دیں۔ یہ شریعت چاہتی ہے، لیکن کیا جو شریعت چاہتی ہے وہ کچھ ہم کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ نہیں، جو کچھ شریعت نے ہمیں درس دیا تھا اور جو شریعت ہم سے تقاضا کر رہی تھی، اس تقاضے کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ اب اس تقاضے کو وہ بندہ پورا کر رہا ہے جو کروڑوں میں سے ایک ہے، جس نے شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھا، اس کو ذکر حقیقی بھی میسر آ گئے، اور وہ کسی کو کافر نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمام فرقوں میں سے وہ لوگ
जो ऐन अल्लाह के रास्ते पर होंगे और किसी को काफिर नहीं समझते होंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करने वाले होंगे, अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। पता चला कि शरीयत का रास्ता मौजूद है, लेकिन दूर दूर तक ये शाहराह खाली नज़र आ रही है। हम लोग शरीयत के रास्ते पर चलते हुए पगडंडियों पर निकल गए हैं और समझ रहे हैं कि हम शरीयत में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है, बज़ाहिर प्रैक्टिसेस शरीयत जैसी हैं, लेकिन सोच का दायरा कार और इखलास का दायरा कार वो नहीं है जो शरीयत चाहती है। सोच में हम एक दूसरे से बढ़कर आगे निकल गए हैं और एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहता था कि हम इंसान होकर एक दूसरे को जो है वो दुनिया में रहते हुए दोस्ती या जन्नती करार दे दें। ये हक अल्लाह ताला के पास है, वो किस को जन्नत दे, किस को दोज़ख दे, या किस को अपनी समझ और पहचान और इरफान नसीब करे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने ज़रूर कोई ना कोई अच्छा दर्स और सबक ज़रूर सीखा होगा। आज भी शरीयत पर चलने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारी निगाहें काम करने से कासिर हैं कि वो लोग कौन हैं और फिर इनके रंग भी हैं। तो इस पर मज़ीद कभी बात करूँगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो बराए मेहरबानी खुद भी देखें, दूसरे दोस्तों को भी दिखाएं और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।